پاکستان میں آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ قومی اسمبلی کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے اندر چاروں وزراء اعلیٰ، پرائم منسٹر، اہم ترین لیڈر جن میں بلاول صاحب بھی شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر افواج پاکستان کے سربراہ جو تھے آرمی چیف، وہ وہاں موجود تھے۔ ان کیمرہ سیشن تھا، ہمیں نہیں پتا کہ آرمی چیف نے وہاں پہ مزید کیا بات کی ہے اور حکومت نے ان کے ساتھ کیا بریفنگ لی ہے، لیکن جو بھی ہمارے سامنے آرمی چیف کا بیان آیا ہے یا خطاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی قوت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی آنے والی بقا کی جنگ ہے۔ ہمیں بہترین گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم گورننس کے گیپس کو کب تک واجب پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ یہ غور طلب بات ہے کہ گورننس کے گیپ سے مراد یہاں پہ کسی صوبے کی بات کی جا رہی ہے، اوور آل گورننس کی بات کی ہے۔ علماء سے درخواست ہے خوارج کی طرف سے اسلام کے مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کی سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنے سیاسی ذاتی مفادات سے براتر کو بیانیہ اپنانا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن اس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام صورتکاروں کو بھی ناکام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آرمی چیف کا جو سینٹیمنٹ ہے اتحاد کے لیے اپریشیبل ہے، لیکن اتحاد جو ہے وہ ہمیں آج اس کانفرنس میں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل آف دی ملٹری اینڈ پولیٹیکل براس اگر ہم دیکھیں کہ اتحاد ہمیں جو ہے سیاسی حوالے سے نظر نہیں آیا۔ پاکستان کی سب سے اہم پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف نے اس اہم ترین قومی ایشو پر جو دہشت گردی سے نمت آزما ہونا ہے، دہشت گردی کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے، دہشت گردی کے لیے ایک نیریٹو بنانا ہے، دہشت گردی کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، دہشت گردی کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے، فورسز اور پارلیمنٹ، گورنمنٹ، اپوزیشن، پولیٹیشنز، عوام کے منتخب نمائندوں اور ان کو آن بورڈ لینا ہے۔ ملٹری براس نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو آن بورڈ لینا ہے۔ اس اہم ترین موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے اوپر جتنے بھی آرگومنٹ دیے جائیں، ایک تو میری ذاتی رائے ہے کہ کبھی کبھی اپنے آپ کی ساری بات مان لی کہ آپ کے ساتھ الیکشن چھین لیا گیا، آپ کی ساری بات مان لی یہ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ کی ساری بات مان لی کہ عمران خان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کربلا ڈھائی جا رہی ہے، سب مان لی، لیکن آج پاکستان کے لیے عمران خان سے بڑھ کر، تحریک انصاف کو اپنی پارٹی ایفیلیشن سے بڑھ کر ضرور یہاں جانا چاہیے تھا۔ اور جو باتیں وہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، جیسے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان دشمن نہیں ہے، دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں، جیسے وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جنگ میں، آپ جا کے وہاں بتاتے، آرمی چیف وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتاتے، پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کو بتاتے۔ یہ تو بڑی ایک عجیب سی اپروچ ہے، میں کاوڑ تو نہیں کہوں گا، لیکن پیچھے چھپ کے ڈھک کے آپ پیچھے بیٹھ جائیں، بائیکاٹ کر لیں ایک اہم ترین مسئلے پہ جہاں پہ قوم، آپ کا ووٹر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جا کے اپنا مدعا بیان کریں، اپنا پرسپیکٹو دیں کہ بھئی آپ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو کیوں نہیں کرتے اور کرتے، اور کیا بہتری پاکستان کے ایشو کے اندر آنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف حکومت جو ہے تحریک انصاف کا، تو یہ تھا نا بڑی انٹرسٹنگ بیان عمران صاحب کی طرف سے آیا اور ان کے ایما پر ہی بائیکاٹ ہوا۔ اب پورا اعلامیہ قومی سلامتی کا ایک طرف کھڑا ہے اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتایا۔ تو قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو ابھی ہوا، اس کا اعلامیہ جاری ہوا، انہوں نے کہا جی قومی سیاسی عسکری قیادت جو دہشت گردوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام مکمل خاتمے دہشت گردی کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ افغانستان میں یہ بڑی قابل ذکر بات ہے، اس کو میں کنٹرڈکشن بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان اس ایک پاپولر پارٹی کے سربراہ کیا سوچ رہے ہیں اور پوری پاکستان ریسٹ آف دا پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کیا سوچ رہی ہے۔ افغانستان میں شدت پسندی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کی اظہار کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردی کے بیانیوں کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کر دی گئی، اور کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض ارکان کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو کمزوری نہیں دکھانی۔ اب عمران خان تو نہیں آئے، چکزئی صاحب بھی نہیں آئے، مولانا فضل الرحمان موجود تھے اپوزیشن گروپ کے اتحاد کے، باقی مینگل صاحب تو پتہ نہیں ملک میں بھی ہیں یا نہیں، کہاں پر ہیں۔ لیکن اس موقع پر یہاں پہ ہمیں چاہیے تھی ایک سیاسی قیادت، اور ایک سیاسی قیادت جو چرچل جیسا بیانیہ بناتی، جس نے ورلڈ وار 2 میں جب ہٹلر نے تباہی پھیر دی ہوئی تھی، اور یہ جو دہشت گرد ہے نا، ان کو آپ 1 ملین سے ملٹیپلائی کر لیں، وہ فیئر، وہ ٹیرر، وہ بربادی تھی ہٹلر کی۔ تو ہمیں وہ کوئی سیاسی لیڈر کت کاٹ کر نظر نہیں آیا یہاں پہ جو چرچل کی طرح یہ کہتا، جو چرچل نے کہا تھا جب بالکل ڈی مورلائز 62 دن لنڈن پہ بمبارمنٹ کی تھی نازیز نے،
اور لنڈن برج سے لے کر لنڈن کی کوئی ایسی بلڈنگ نہیں تھی جو اڑانا دی، اور عوام ڈی مورلائز، ان کی فورسز ڈی مورلائز. اس وقت پرائم منسٹر چرچل جو تھے انہوں نے جو لیڈ کیا، جس طرح قوم کو متحد کیا، جس طرح انہوں نے اپنی فورسز کو متحد کیا کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو آفر بٹ بلڈ، ٹوائل، ٹیئرز اینڈ سویٹ اینڈ نیور 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 گیو اپ، وی شل فائٹ. یہ سب سے مشہور ان کا تھا جب مہاتما گاندھی نے ان کو کہا جی امن کا رستہ تلاش کریں، کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، جیسے کہ عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ملٹری نہیں مان رہی اس بات کو، ان کا اپنا ڈیسیژن ہے. تو جس طرح انہوں نے گاندھی جی نے ان کو لیٹر لکھے، تو اس گاندھی کے لیٹر کے جواب میں چرچل نے لکھا وی شل فائٹ آن دا بیچز، وی شل فائٹ آن دا لینڈنگ گراؤنڈ، وی شل فائٹ ان دا فیلڈز، ان دا اسٹریٹس، وی شل فائٹ ان دا ہلز، وی شل نیور سرنڈر. فوج کی قیادت کی طرف سے تو اسی طرح کی اسپرٹ آئی ہے چرچل ہے، لیکن ہمیں پولیٹیکل قیادت کی اسپرٹ چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی پاپولر قیادت لیڈ نہیں کر رہی سیاسی طور پہ اس ملک کو، یا پاپولر قیادت جو ہے وہ جیل سے بیان جو دے رہی ہے وہ پوری قومی سلامتی کمیٹی اور پوری ملٹری اور پاکستان کی جو رولنگ اس وقت لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ہے. یہ سوال امپورٹنٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی جو بگننگ تھی وہ پرائم منسٹر نے کوئی اچھی نہیں کی، مطلب اس میں پالیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مطلب انہوں نے بجائے قوم کو جوڑنے کی بات کرتے انہوں نے وہاں پہ بھی اپنی پوری پولیٹیکل پوائنٹس اسکورنگ، اس پہ میں آتا ہوں بعد میں. لیکن سب سے پہلے جو تحریک انصاف نے وجوہات بیان کی ہیں نہ جانے کی، اس میں کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے. جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں. تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے. پاکستان کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پہ ان لوگوں کی میٹنگ بلائی جائے جن کی عوام میں حیثیت اے پی سی کہیں یا لیڈران کی میٹنگ کہیں. اس بنیاد پہ ہم نے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو، وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے. عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی.